بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی رہی، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا۔ سامعین محترم اور برادران اعظام، 10 مارچ یوم پیدائش ہے بطل حریت آزادی ہند کے عظیم جرنیل، شیخ الہند کے وفادار سپاہی اور علماء دیوبند کی آبرو حضرت مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ حضرت مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کا آغاز تیسری کلاس میں پڑھنے والا بچہ جب اسلام کے دامن سے وابستہ ہوا تو اللہ تعالیٰ کی رحمت نے ان کو اٹھا کر اپنے پیر و مرشد سید العارفین حضرت حافظ محمد صدیق صاحب برچونڈی شریف رحمۃ اللہ علیہ کے قدموں میں پہنچایا، اور اللہ کی رحمت جس کو جذب کر لیتی ہے اس کا کیا عکس نظر آتا ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ 3 سے 4 مہینے صرف حضرت حافظ محمد صدیق صاحب برچونڈی شریف والوں کی خدمت میں رہا اور میرے اندر اسلام ایسے رچ بس گیا جیسے اسلام میری طبیعت ثانیہ بن گیا ہو۔ تو یہ اللہ والوں کی صحبت کا فیض ہوتا ہے کہ چند مہینے کی صحبت نے ایک نو مسلم بچے کے اندر ایمان کی ایسی حلاوت اور حرارت پیدا کر دی، اور ان کے پیر و مرشد نے دعا دی کہ تم تعلیمی سفر پہ اب روانہ ہو رہے ہو، تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسا کرے کہ تمہارا واسطہ کسی راسخ عالم سے پڑ جائے۔ تو پیر و مرشد کی زبان سے نکلی ہوئی دعا لمحے مقبول میں نکلی اور اللہ کی بارگاہ سے شرف قبولیت پا گئی، اور حضرت مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ کو اس دعا نے حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن رحمۃ اللہ علیہ کے قدموں میں پہنچا دیا۔ تو اللہ جس سے کوئی کام لینا چاہتا ہے مستقبل میں تو اس کی حفاظت اور تربیت کا انتظام بھی کرتا ہے۔ تو حضرت شیخ الہند کی فراست مومنانہ نے اندازہ لگا لیا کہ یہ عبید اللہ سندھی، اس کے اندر ایک عظیم بطل حریت چھپا ہوا ہے اور ایک انقلابی لیڈر موجود ہے، چنانچہ انہوں نے اس کی تربیت کی۔ اور خود مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کابل ہجرت سے پہلے 4 مختلف ادوار کے اندر حضرت مولانا شیخ الہند محمود حسن رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے تربیتی مراحل سے گزارا۔ یہ 14 سال کا عرصہ بنتا ہے جس کو حضرت نے 4 تربیتی مراحل کے اندر تقسیم کیا، اور جب حضرت نے دیکھا کہ میرا یہ ہیرا تیار ہو چکا ہے تو انہوں نے ان کو کابل روانہ کیا، اور کابل روانہ ہونے سے پہلے واپس تشریف لائے اور پھر ایک بار اپنی مرشد کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ انگریز تو ان کو ڈھونڈتا پھر رہا تھا کہ یہ انقلابی لیڈر کیا کارنامہ سر انجام دیتا ہے، تو حضرت نے اپنی حکمت اور بصیرت کے ساتھ 4 مہینے وہاں گزارے، اور انگریز نے یہ سمجھا کہ یہ آ کر مدرسے کی درس و تدریس میں لگ گئے ہیں، لیکن حضرت تو کابل ہجرت کے لیے منصوبہ بندی کرتے رہے اور طریقہ کار تلاش کرتے رہے، راستے کی معلومات لیتے رہے، اور پھر حضرت مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ کی حکمت اور بصیرت اور پلاننگ نے ان کو خاموشی کے ساتھ کابل کے اندر پہنچایا، اور انگریز کی تمام تر ذہین انٹیلیجنس کو چکما دے کر وہ کابل میں کامیابی کے ساتھ پہنچ گئے۔ یہ بھی اس بات کی نشانی ہے کہ حضرت کی زندگی ہمیں سبق دیتی ہے کہ اگر تم نے کامیابی حاصل کرنی ہے تو حدیث میں آتا ہے استعینوا علی حوائجکم بالکتمان، کہ اپنے منصوبوں کو واضح طور پر لوگوں کے سامنے شو نہ کرو، ان کو چھپا کر اپنے عزائم کی تکمیل کا ذریعہ بننے والے بنو اور اس کو حاصل کرنے والے بنو۔ اور وہاں حضرت نے جا کر کہا کہ جاتے ہوئے میری طبیعت آمادہ نہیں تھی کابل، لیکن جب میں نے دیکھا کہ وہاں مجھے 50 سال کی اپنے استاد محترم حضرت شیخ الہند کی محنت نظر آئی، اور 50 سال کی محنت کو پھر میں نے سمیٹنے کے لیے دن رات ایک کر دیے، تو کابل کے اندر بھی حضرت نے اپنی محنت جاری رکھی، اور وہاں خود کابل کی اس وقت کٹ پتلی حکومت جو تھی وہ بھی انگریز کے ماتحت ہو چکی تھی، اس کی آزادی کے لیے بھی حضرت نے تحریک چلائی اور 7 ماہ کابل میں رہے، اور اس کے دوران میں حضرت شیخ الہند کے مشن کو بھی جاری رکھا اور افغانستان کی آزادی کی تحریک کو بھی منطقی انجام تک پہنچایا، یہاں تک کہ انگریز نے کہا کہ کابل کی فتح پر جب اس نے دستخط کیے اس نے کہا یہ افغانستان کی حکومت کی فتح نہیں، یہ عبید اللہ سندھی کی فتح ہے۔
ایک گولی چلائے بغیر افغانستان کی حکومت کو انگریز کی سے نکلوا کر آزاد کر دینے کا کارنامہ بھی حضرت مولانا عبید اللہ سندھی نے سر انجام دیا۔ افغانستان، پاکستان، ہندوستان، یہ تین ممالک حضرت مولانا عبید اللہ سندھی کے کریڈٹ پر ہیں کہ ان کی حکمت، بصیرت، قربانیوں اور منصوبہ بندیوں کے طفیل اللہ تعالیٰ نے اس خطے کے لوگوں کو آزادی نصیب فرمائی، اور 7 ماہ کابل میں رہنے کے بعد پھر انہوں نے ماسکو کا سفر کیا۔ انہوں نے کچھ عرصہ ترکی میں گزارنے کے بعد 12 سال انہوں نے مکہ مکرمہ کی پاک سرزمین کے اندر گزارے۔ ما تسقط من ورقۃ الا یعلمها۔ تو تقدیر مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ کو حرم شریف کے اندر بٹھا کر ان کی مزید تربیت کا انتظام کر رہی تھی کہ اس پاکیزہ سرزمین پر جہاں جانے کو لوگوں کی آنکھیں ترستی ہیں اور ہر مسلمان زندگی بھر ہاتھ اٹھائیں دعائیں مانگتا رہتا ہے، اے اللہ مجھے حرم شریف کی ایک بار حاضری نصیب فرما۔ تو حرم شریف کی پاک فضاؤں کے اندر حضرت مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ نے 12 سال گزارے، اور 12 سال اس پاکیزہ فضا کے اندر سانس لینے کے بعد پھر وہ اپنے وطن کے اندر تشریف لانے کے لیے تیار ہوئے۔ یہ تقریباً 24 سے 25 سال کا عرصہ بنتا ہے۔ لوگ آج کن کن کو آزادی کا ہیرو قرار دیتے ہیں اور کن کن کو کریڈٹ دیتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ کی قربانیاں تحریک آزادی میں سب سے زیادہ ہیں۔ 25 سال کی جلا وطنی، اور کیوں نہیں انگریز آنے دے رہا تھا مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ کو ہندوستان کی سرزمین پر؟ اس لیے کہ اسے معلوم تھا کہ اگر مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ دوبارہ تشریف لے آتے ہیں تو پھر میرے لیے یہ سرزمین دوبارہ تنگ ہو جائے گی اور میرا نکلنا اس سے بھی جلدی ممکن ہوگا، جو میری منصوبہ بندی ہے کہ میں یہاں دیر تک رہ جاؤں۔ تو مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کے مختلف پہلو ہیں جو ہمارے لیے سبق آموز ہیں۔ پہلا سبق یہ ہے کہ حضرت مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کا آغاز حضرت مولانا حافظ محمد صدیق رحمۃ اللہ علیہ کے قدموں سے ہوا، اور ان کی انقلابی اور معاشی جو اصلاحات ہیں ان کو دیکھتے ہوئے ان کا روحانی پہلو عام طور پر نظروں سے غائب رہتا ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ان کا آغاز اور اٹھان ہی حضرت حافظ محمد صدیق صاحب ایک اللہ والے کی سید العارفین کے قدموں سے ہوا، اور یہ قادری تھے اور علماء دیوبند کا سلسلہ چشتی اور صابری تھا۔ تو گویا مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ پہلے قادری طالب علم تھے جنہوں نے دیوبند کی فضاؤں میں علم حاصل کیا، تو یوں قادری اور چشتی کا مرج البحرین بن کر مولانا عبید اللہ سندھی باہر نکلے۔ جہاں جہاں رہے کسی وقت بھی اللہ کی یاد سے غافل نہیں رہے، کسی وقت بھی خدا کا توکل ان سے نہیں چھوٹا، اور علامہ اقبال نے کہا تھا نا کہ چھوٹے نہ مجھ سے لندن میں بھی آداب سحر خیزی۔ تو ماسکو کی مادیت زدہ فضاؤں کے اندر بھی مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے جب اپنے مرشد سید العارفین حضرت حافظ محمد صدیق رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دیا تو حضرت نے فرمایا تھا کہ 1 گھنٹہ ذکر بالجہر لازماً کرنا ہے۔ تو وہ دن اور زندگی کا آخری لمحہ کسی ایک دن بھی ماسکو کی مادیت زدہ فضاؤں میں بھی مولانا عبید اللہ سندھی سے نہ آداب سحر خیزی چھوٹے اور نہ ہی اللہ کا ذکر چھوٹا۔ اور پھر آپ دیکھیے 25 سال کی طویل ترین جلا وطنی ہے اور اللہ کے لیے مجاہدے اور ہجرت ہیں، ان سب کو وہ قربان کر کے جب وہ ہندوستان کی سرزمین پر آتے ہیں تو ہندوستان کی سرزمین ان کے لیے چشم براہ بن جاتی ہے۔ یہاں ہر ایک ان کے لیے اپنی پلکیں بچھانے کے لیے تیار ہے، اور گویا بزبان حال کہہ رہا ہے، اے باد صبا ذرا یہ تو بتا مہمان جو آنے والے ہیں، کلیاں نہ بچھانا راہوں پہ ہم پلکیں بچھانے والے ہیں۔ تو جب پورا ہندوستان ان کے لیے پلکیں بچھانے کو تیار تھا، وہ آئے اور آ کر پھر خلوت نشین نہیں ہو گئے، 25 سالہ جلا وطنی کو کیش کرا کر ریاکاری کے مرتکب نہیں ہوئے، بلکہ وہ مشن اور حضرت شیخ الہند کی وہ فکر جو ان کے رگو پے میں سمائی ہوئی تھی اس کو تقسیم کرنے کے لیے کبھی کراچی، کبھی لاہور، کبھی ہندوستان اور کبھی سندھ کے اندر برابر تشریف لاتے لے جاتے رہے، اور اس سوغات کو تقسیم کرتے رہے، اس وراثت کو، اس فکر کو اور شیخ الہند کے مشن کو آگے تقسیم کرتے رہے، اور اس کے لیے کارکنان تیار کرتے رہے۔ لیکن دیکھیے تو صحیح انجام، آدھی دنیا گھوم کے آنے والا انسان آ کر آخری ایام کہاں گزارتا ہے اور دفن کہاں ہوتا ہے؟ دفن آ کر اپنے شیخ و مرشد کے قدموں میں ہوتا ہے، دین پور شریف کے قدموں میں ہوتا ہے، اور گویا بتا رہے تھے جو تجھ بن
نہ جینے کو کہتے تھے ہم، سو آج اس عہد کو ہم وفا کر چلے۔ تو یہ تیری معراج کے تو لوح و قلم تک پہنچا، میری معراج کے میں تیرے قدم تک پہنچا۔ آج بھی دین پور کا قبرستان یہ گواہی دے رہا ہے کہ اہل طریقت اپنے مرشد کے وفادار ہوتے ہیں۔ تو حضرت مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ کی دین پور شریف کی قبر ہمیں بتا رہی ہے کہ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، کہ پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا، اور جنت نظیر خطہ قبرستان دین پور شریف میں ان کی تدفین بتا رہی ہے کہ آپ جس طرح سیاسی میدان میں، معاشی میدان میں کارنامے سر انجام دیں، اپنی روحانیت اور طریقت کو ہمیشہ باقی رکھیں۔ ان کی زندگی کا ایک سبق یہ ہے، اور دوسرا سبق کیا ہے کہ جد و جہد، مسلسل حرکت اور مسلسل محنت، اور کسی بھی گھڑی آرام نہیں، مسلسل کام اور کام کر کے مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ نے ہمیں سبق دیا کہ علم والے اور عمل والے لوگ خاموش ہو کر کبھی نہیں بیٹھتے ہیں، بلکہ وہ مسلسل نقل و حرکت کرتے رہتے ہیں۔ اور مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قرض جو ہمارے مرشد دامت برکاتہم نے بھی آپ کو بتایا کہ وہ یہ ہے کہ ملا اور مسٹر کی تفریق ختم کرنے کا جو انہوں نے علم اٹھایا تھا، اور اس کے ذریعے ہی یہ تقسیم ہند کا فارمولہ کامیاب ہونا تھا اور یہاں مسلمانوں کی دوبارہ حکومت قائم ہونی تھی، تو وہ آج بھی ہمارے اوپر قرض ہے کہ ہم مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ کے مشن کو لے کر نکلیں۔ اب عجیب بات ہے، ایک طرف وہ لوگ حضرت سندھی رحمۃ اللہ علیہ کا نام کیش کر رہے ہیں کہ جن کو حضرت شیخ الہند اور مولانا عبید اللہ سندھی کے فکر سے کوئی واسطہ نہیں، اور نہ جانے اپنی گمراہ کن افکار اور اپنی ناآسودہ خواہشات کو انہوں نے فکر شاہ ولی اللہ کا نام دیا ہے۔ تو ہمارے پاس اصل حضرت شیخ الہند کے اور حضرت مولانا عبید اللہ سندھی کے وارث موجود ہیں، تو ہم کیوں نہ پھر اصل فکر کے وارثوں سے اپنا رشتہ مضبوط کریں اور عزم کریں کہ انشاءاللہ العزیز حضرت مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ کے انقلابی، معاشی اور فکری نظریے کو ہم اپنی آئندہ آنے والی نسلوں تک منتقل کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو حضرت امام انقلاب رحمۃ اللہ علیہ کی فکر سے اپنے افکار کو مستنیر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کے پاکیزہ وہ افکار جو علماء دیوبند کے عقائد و نظریات سے سرے منہ انحراف نہیں کرتے۔ خود حضرت شیخ الہند مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میرے افکار حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات ہیں، اور ان کے پاس جو کچھ ہے وہ مولانا قاسم نانوتوی اور مولانا رشید احمد گنگوہی کا عطا کردہ ہے۔ تو گویا مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ کی فکر علماء دیوبند کی فکر سے کوئی الگ فکر نہیں ہے، اس حق پرست فکر کو لے کر ہم نے اپنی آئندہ آنے والی نسلوں کو اس بات کو منتقل کرنا ہے۔ کیوں آج تذکرے ختم ہو گئے اور حضرت کو آواری ہوٹل میں یہ پروگرام منعقد کیوں کرنا پڑا کہ انگریز نے ان کو نہیں آنے دیا ہندوستان میں جب تک انگریز موجود رہا، اور دوسرے نمبر پر ہمارے وہ لوگ بھی برابر کے مجرم ہیں کہ جنہوں نے مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ کو غیر بنا کر پیش کیا، ان کو گمراہ بنا کر پیش کیا، اور یہ بھی انگریز کا پھیلایا ہوا سازشی پروپوگنڈا تھا کہ کہیں مولانا عبید اللہ سندھی اگر علماء دیوبند کے ذہنوں میں اور تاریخ کے اوراق میں یہ ہیرو کے طور پر زندہ رہ گئے اور انقلابی لیڈر کے طور پر زندہ رہ گئے تو یہاں کبھی بھی مسلمانوں کو کوئی غلام بنانے کے لیے تیار نہیں ہو سکے گا۔ تو اس نے تاریخ کے اندر ایسے افکار اور ایسی تعلیمات حضرت مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ کے نام منسوب کی جن سے حضرت کی ذات والا صفات پاک تھی، اور یہ منصوبہ کس لیے تھا؟ تاکہ مسلمان ان کی تعلیمات سے دور رہیں۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ آج ایک بہت بڑا طبقہ حضرت شیخ الہند کا نام لینے والا طبقہ حضرت مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ کا نام لینے کا روادار نہیں، ان کے افکار اور تعلیمات کو اپنانا پھیلانا تو بعد کی بات ہے۔ بس میں حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے رفیق سفر اور ہمارے ایک عظیم بزرگ حضرت مولانا شاہ عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بات پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ جب ان سے کہا گیا کہ مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ کے افکار تو غلط ہیں اور علماء حق کے افکار سے متصادم ہیں، تو انہوں نے فرمایا میں کچھ نہیں جانتا، جس شخصیت پر حضرت شیخ الہند نے اعتماد کیا میرا بھی اس بندے پر اندھا اعتماد ہے۔ تو حضرت رائے پوری کی اسی خوبصورت بات کے ساتھ ہم بھی اپنی گفتگو کا اختتام کر رہے ہیں کہ مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ حضرت شیخ الہند اور امام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات کے پیکر تھے اور سر
مرے منہ اس سے ان کا کوئی فکر الگ نہیں ہے۔ لہذا جس بندے پر، جس ہستی پر حضرت شیخ الہند کو اعتماد تھا، علماء دیوبند کے فرزندان کو آج بھی اعتماد ہے، اور انشاءاللہ قیامت کی صبح تک ان کے پاکیزہ افکار پر ہمارا اعتماد رہے گا انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔